وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. اس کتاب کی روایت کی اجازت ہمارے استاذ نے دی ہے۔ میں بھی انہی لوگوں کی تقلید کرتے ہوئے اور اتباع میں اس کتاب کی اجازت آپ تمام لوگوں کو دیتا ہوں۔ میرے حوالے سے اس کتاب کی روایت کر سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں۔ بس اب اس مدرسے سے آپ لوگوں کا سلسلہ جو طالب علم کا تھا وہ ختم ہو رہا ہے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ کم از کم انہوں نے آپ لوگوں کو علم دین کے مدرسے میں داخلے کی توفیق دی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھا ہے انشاءاللہ۔ کہنے کے لیے تو بہت سی باتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی بات اس سلسلے کی وہ ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بات تھوڑی ہو، جامع ہو اور اسے محفوظ رکھا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے تو تھوڑی ہی بات بہت کافی ہے، اور جس پہ انسان دھیان نہ دے وہ بڑی بڑی لمبی باتیں بھی بیکار ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی ہدایت اور سب سے بڑا قیمتی نسخہ جو عام مسلمانوں کے لیے اور خصوصیت سے علماء دین کے لیے وہ یاد رکھنے کی چیز ہے، وہ آپ کی پہلی نصیحت تو ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ انسان کو ہمیشہ لایانی چیز کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ اور کامیابی کے لیے سب سے بڑی چیز یہی ہے، انسان وقت کی قدر کرے، انشاءاللہ وقت بھی اس کی قدر کرائے گا، اور جو انسان وقت کی ناقدری کرتا ہے وقت بھی اس کی ناقدری کراتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی نصیحت وقت کی حفاظت، وقت کی قدر و قیمت، اور لایانی چیز سے، فضول چیزوں سے اپنے وقت کو بچانا، یہ انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وقت یوں ہی گزر جائے گا، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا ہے۔ فضول کاموں کے اندر وقت لگاؤ تو گزر جائے گا، کارآمد چیز میں وقت لگاؤ تو گزرے گا، لیکن ایک کا وقت ہوگا کامیاب، دوسرے کا وقت ہوگا برباد۔ اب
اب یہ اپنے اپنی پسند ہے، انسان کوئی اپنے وقت کو برباد کرنا پسند کرے یا آباد کرنا پسند کرے۔ انسان کی آبادی وقت کی آبادی سے، اگر وقت کو ہم آباد کریں گے تو ہم آباد رہیں گے، وقت کو برباد کریں گے ہم برباد ہوں گے۔ سب سے قیمتی نصیحت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی نصیحت ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ دوسری چیز جو سب سے بڑی کارآمد اور قیمتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے، کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، ای الناس خیر، یا رسول اللہ سب سے بہتر کون آدمی ہے؟ سوال بہت مختصر ہے، بہت جامع معنی ہے۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ سب سے بہترین وہ انسان ہے کہ طال عمرہ وکثر خیرہ، سب سے بہترین انسان جن کی عمر لمبی ہو اور جن کا نیک کام زیادہ ہو۔ جتنی عمر لمبی ہو، نیک کام جتنا بھی انسان کرتا جائے، یہ گویا انسان کی آخرت کی ترقی اور کامیابی کی دلیل ہے۔ جس کی عمر جتنی زیادہ ہوگی وہ آخرت کی کامیابی اتنی ہی زیادہ حاصل کرے گا۔ پوچھا گیا کہ ای الناس شر، سب سے بدترین انسان کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طال عمرہ وکثر شرہ، جس کی عمر لمبی ہو اور جس کی بدکاری، جس کا گناہ کا کام زیادہ ہو۔ جتنی عمر بڑھتی جائے گی اس کی عمر برباد ہوتی جائے گی۔ عمر لمبی ہو اور برائیاں اس کی لمبی ہوتی چلی جائیں، وہ سب سے بدترین انسان ہے۔ یہ دو نصیحت اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انسان پیش نظر رکھ لے تو انسان کی کامیابی کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ دنیا میں کوئی انسان اس سے بہتر نصیحت نہیں کر سکتا ہے۔ سب سے بہترین نصیحت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اب ایک چیز ہے، اس امت کے عالم کی ذمہ داری عام امت سے زیادہ ہے۔ صحیح مقولہ ہے، عالم گویا عالم ہوتا ہے، دیکھنے میں وہ تنہا معلوم ہوتا ہے، لیکن صحیح معنی کے اندر اس کے اندر ایک عالم سمایا ہوا ہوتا ہے۔ عالم اگر ٹھیک ہو تو عالم بھی ٹھیک ہو جائے، اور عالم اگر خراب ہو تو عالم خراب ہو جائے گا۔ سب سے پہلی چیز عالم کے اچھا ہونے کے لیے کہ عالم پہلے اپنے آپ کو پہچانے، میں کیا ہوں، میری ذمہ داری کیا ہے۔ اس دنیا کے اندر اللہ کا دستور یہ رہا ہے کہ جس نے اپنے کو پہچانا اس کو دنیا نے بھی پہچانا ہے، لیکن جو اپنے کو نہ پہچانے دنیا بھی اس کو نہیں پہچانے۔ سب سے پہلے ہم کو تو خود اپنے آپ کو پہچاننا، ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہمارا کیا فریضہ ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو پہچان لیں تو دنیا بھی ہم کو پہچان لے۔
انسان اگر چاہے کہ دنیا ہماری قدر کرے تو پہلے وہ اپنی قدر کرے. قدرت کا قانون ہے، جو انسان اپنی قدر نہیں کرتا ہے دنیا اس کی قدر نہیں کرتی ہے. دوسروں سے قدر کرانے کے لیے پہلے اپنی قدر کرنی پڑے. جب ہم ہی اپنے کو نہ پہچانے، اپنی قدر نہ کریں تو دنیا کیا ہماری قدر کرے گی؟ اور اپنی قدر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہمیشہ نیک کام کرے، قدر والا کام کرے، تبھی انسان کی قدر ہو سکتی ہے. اور جو انسان خود قدر والا کام نہ کرے گا، خود اپنے آپ کو ذلیل راستوں میں ڈالے گا، تو دنیا کیا اس کی قدر کرے گی؟ دنیا خود اس کو اپنے پاؤں سے پامال کرے گی. اور یہ بھی ایک قدرت کا قانون ہے کہ جو بڑے سے نہیں ڈرتا ہے اللہ میاں اس کو چھوٹوں سے ڈراتا ہے. جو بڑوں کے سامنے نہیں جھکتا اللہ میاں اس کو چھوٹوں کے سامنے جھکاتا ہے. یہ اللہ میاں کی طرف سے سب سے بڑا تعزیانہ ہے انسان کے لیے. اگر ہم چاہیں تو سب سے پہلے ہم کو بڑے کے سامنے جھکنا ہے. اور اللہ سے بڑھ کے کون بڑا ہو سکتا ہے؟ جو انسان خدا کے سامنے جھکے گا اللہ میاں اس کو انسانوں کے سامنے جھکنے سے محفوظ رکھے گا. اور جو انسان کے خدا کے سامنے نہیں جھکے گا اللہ میاں سب کے سامنے اس کو جھکائے گا، رسوا کرے گا. یہ بھی دنیا کے اندر اللہ میاں کا یہ قانون اٹل ہے، ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے اور یہی ہو رہا ہے. اسلام کے اندر غلامی کی حقیقت کیا ہے؟ بس غلامی کی حقیقت یہ ہے کہ کافروں سے کہو کہ تم خدا کا بندہ بنو. اگر وہ خدا کا بندہ بن جائے تو ٹھیک ہے، اور خدا کا بندہ بننے سے انکار کرے تو تم اپنا بندہ اس کو بنا دو. جب خالق کا وہ بندہ بننے کے لیے تیار نہیں تو اس کو مخلوق کا بندہ بننے کے لیے تیار ہونا پڑے گا. اس سے بڑھ کے اور کیا چیز ہو سکتی؟ انسان کے لیے سب سے بڑا تعزیانہ یہی ہے کہ وہ خدا کے سامنے نہیں جھکتا تو اللہ میاں اس کو مخلوق کے سامنے جھکاتا ہے. جو خدا سے نہیں ڈرتا اس کو پولیس سے ڈرنا پڑتا ہے. یہ اللہ میاں کا قانون ہے، قدرت کا یہ اٹل قانون ہے. اللہ کا یہ قانون کبھی بدلنے والا نہیں ہے، شروع سے آج تک یہی ہوتا آ رہا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی بہت بڑی دولت ہم کو دی ہے، اور ہم کو سمجھنا چاہیے کہ اس دنیا میں بہت سے لوگ ہیں اللہ میاں نے چھانٹ کے ہم لوگوں کو یہاں اس علم کے حاصل کرنے کے لیے موقع اللہ نے دیا. ماں باپ کے دل کے اندر جذبہ دیا. بہت سے ماں باپ ہیں جن کے دل کے اندر جذبہ نہیں ہے. یہ ہمارے ماں باپ کے دل کے اندر جذبہ دیے، خدا کا بہت بڑا احسان. آج ہم بھی بڑے انجینئر ہوتے ہیں، بڑے ڈاکٹر ہوتے ہیں، لیکن اللہ میاں نے اس راستے سے نکال کر کے ہم کو وارث انبیاء کا مقام دینا چاہا. اس لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ مقام اللہ نے ہم کو عنایت فرمایا اپنے فضل و کرم سے. اس کی ہمیں لاج رکھنی ہے، اور ہم اس کی اگر لاج رکھیں گے تو اللہ میاں ہماری لاج رکھے گا. حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمت اللہ علیہ خلافت کا دستار باندھ رہے تھے حضرت مولانا زکریا صاحب شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کے ساتھ. خلافت کی پگڑی باندھ رہے تھے تو باندھے جا رہے تھے اور روتے جا رہے تھے مولانا خلیل صاحب، اور یہی دستار باندھتے ہوئے کہتے تھے کہ بیٹا اس دستار کی لاج رکھنا، بیٹا اس دستار کی لاج رکھنا. اگر تم اس کی لاج رکھو گے تو دنیا تمہاری لاج رکھے گی، اور اگر تم نے اس کی بے حرمتی کی تو دنیا تمہیں اپنے پاؤں سے پامال کر دے گی. یہ دستار خلافت ہو، دستار علم ہو، یہ بہت بڑی دولت اللہ میاں کی ہے جو اللہ میاں سر کے اوپر انسان کے رکھتا ہے. اس کی لاج رکھنا چاہیے.
اور یہ اکابروں کے ہاتھ سے اسی لیے بندھوایا جاتا تاکہ ان ہاتھوں کو انسان ہمیشہ سامنے رکھے کہ کس ہاتھ نے ہمارے سر کے اوپر ہاتھ رکھا ہے، اس ہاتھ کی ہم کو لاج رکھنا ہے۔ یہ اسی وجہ سے دستار وغیرہ بڑے لوگوں کے ہاتھ سے بنوایا جاتا ہے کہ وہ ہاتھ ہمیشہ انسان کے پیش نظر رہے۔ بس ایک بات میں عرض کر دوں، بہت قیمتی بات ہمارے اکابر بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور ان کا تجربہ ہمارے لیے اس راہ کے اندر سنگ میل ہے، لوگ آزما چکے ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے استاذ ربیعۃ الرائے رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال کیا۔ استاد شاگرد سے سوال کر رہے ہیں، بڑا اہم سوال کر رہے ہیں۔ ربیعۃ الرائے رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا امام مالک سے، من السفنہ، سب سے کمتر درجے کے انسان کون ہے دنیا میں؟ من السفنہ، سب سے کمتر اور سب سے بدترین کون سا انسان دنیا میں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، فرمایا کہ سب سے کمتر اور سب سے بدترین وہ انسان ہے جو دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بناتا۔ سب سے بدترین انسان ہو جو دین سے کھاتا ہو دنیا کو، دین کو وہ ذریعہ بناتا ہو دنیا کمانے کے، وہ سب سے بدترین انسان ہے۔ پھر ربیعۃ الرائے نے پوچھا امام مالک سے، بتاؤ اس سے بدترین انسان اور کون ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے بدترین انسان وہ ہے جو اپنی آخرت برباد کر کے دوسروں کی آخرت کو آباد کرے، دوسروں کی اصلاح کرے لیکن خود وہ اپنے آخرت کو عاقبت کو برباد کرے۔ سب سے بدترین وہی انسان ہے جو اپنی آخرت برباد کر کے دوسروں کی آخرت کو سدھارے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ میں نے یہ جواب دیا تو استاد نے فرمایا کہ بیٹا تم نے صحیح کہا، میرے اس جواب کی تصدیق فرمائی۔ یہ اس امت کے جو نگہبان ہیں، عالم دین ہیں، ان کے لیے یہ نصیحت ہے۔ اور اس زمانے کے اندر یہ مرض بہت پھیلا ہوا، اول وہلے ہی سے علم دین کو ذریعہ کسب معاش کا بنا، کیا گجرات ہے، کیا بہار ہے، کیا یو پی ہے، کہیں وہ ووڈکا کی ہوا چلی ہوئی ہے، کہیں پر باہر ملک جانے کی ہوا چلی ہوئی ہے۔ یہ سب سے بدترین انسان وہ ہے جو دین کا علم حاصل کرے اور اس کو ذریعہ بنا دے دنیا کمانے کا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو راستے کے اندر ایک مداری کو دیکھا جو کھیل دکھا رہا اور دنیا کما رہا ہے۔ تو لوگ گئے ان کے پاس، دیکھا ان کو، کہا کیا دیکھ کر آئے؟ کہا حضور میں دیکھ کے آیا ایسے لوگوں کو جو دنیا کمانے کے ہوس میں پڑے ہوئے۔ جنید بغدادی نے فرمایا کہ ان پر تعجب نہیں ہے، وہ تو دنیا سے دنیا کما رہا ہے، ان پر اتنا تعجب نہیں ہے، تعجب تو اس کے اوپر ہے کہ جو دین سے دنیا کما رہا ہے، یہ اس سے زیادہ بدترین آدمی ہے۔ وہ تو بیچارے کیا کر رہے ہیں، دنیا ہے اس کو مقصد بنایا ہے اور اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے دنیا ہی کو ذریعہ بنایا، اور جو دین کما کر کے دنیا کماتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جس نے کہ دنیا کو اصل بنایا ہے اور دین کو ایک ذریعے یہ وسیلہ بنا دیا۔ فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے سمجھ لو کہ کوئی انسان
قیمتی چمچہ ہے اس کے ذریعے سے پاخانہ اٹھا رہا ہے. بتلاؤ کہ وہ کتنا بدترین انسان ہے کہ قیمتی چیز کو اتنا بے قیمت بنا رہا ہے کہ اس سے پاخانہ اٹھا رہا ہے قیمتی سونے کے چمچے سے. وہ تو بیچارہ معمولی چیز سے معمولی چیز کو اٹھا رہا ہے، لیکن وہ انسان جو عالم دین ہو، اللہ والا ہو، وہ دنیا کمانے کا ذریعہ بنائے تو یوں سمجھو کہ انہوں نے آخرت کو تو وسیلہ بنا دیا اور دنیا کو مقصد بنا دیا. یہ چمچہ ایک وسیلہ ہے اور کوئی چیز اس سے اٹھاتے ہیں کھانے کی چیز، وہ مقصد ہوتا ہے. تو جو انسان کے دنیا کمانے کے لیے دین کو ذریعہ بنا دے وہ ایسے سمجھو جیسے کہ عمدہ قسم قیمتی چمچے سے وہ پاخانے کو اٹھا رہا ہے. وہ تو بیچارہ معمولی چیز سے معمولی چیز حاصل کر رہا ہے اور تم تو بڑی چیز سے ایک معمولی چیز حاصل کر رہے ہو. اگر تم اس طرح کرو تو اس سے زیادہ تعجب کے لائق. یہ سب سے بڑا مرض ہمارے اندر یہی ہے کہ بسم اللہ ہوتی ہے دنیا کمانے کے لیے. اس راستے کے اندر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عزت نہیں دیتا ہے. سب سے بنیادی پتھر ہے کہ دین انسان دین کے لیے حاصل کرے، تبھی انسان کے لیے وہ علم مفید بنتا ہے اور دوسروں کے لیے وہ کارگر ثابت ہوتا ہے. اور جب ہماری نیت ابتدا میں خراب ہو جائے تو اس علم کے اندر کیا خیر و برکت ہوگی. اس لیے ہمارے بزرگوں نے ایک بات کہی ہے کہ بھائی دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم علماء کے اوپر بڑا اعتماد کیا ہے. جب آپ نے اس عالم سے پردہ فرمایا ہے تو اپنی یہ ذمہ داری علماء کے حوالے کر کہ جو کام ہمارا تھا میں نے اپنا قائم مقام تم کو بنا دیا. اس لیے جانتے کہ علماء کا حال کیا ہے. اب اگر تم نے سمندر کے اندر کشتی کو غرق کر دیا تو تم بھی غرق ہو گئے، کشتی بھی غرق ہو گئی، کشتی کے سارے سوار بھی غرق ہو گئے. تم اگر غرق ہو گئے تو سب کا تم نے بیڑا غرق کر دیا. اور اگر صحیح اور سلامتی کے ساتھ تم کنارے پر منزل پر لے گئے تو تم بھی صحیح سالم منزل پر پہنچے، کشتی بھی صحیح سالم پہنچی، کشتی کے سارے سوار بھی صحیح سالم پہنچے. اس لیے ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کا قیامت کے روز ہم سے سوال ہونے والا ہے. جو کام آپ کا تھا وہ ذمہ داری آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت میں عالم دین کے حوالے کر دیا. بھائی اب یہ ہماری ذمہ داری تمہارے حوالے ہے اور تم اس اسلام کی کشتی کے ملا ہو. اب تم چاہے اس کو کشتی کو خیر خوبی سے نجات دلا کر منزل مقصود تک پہنچا دو یا درمیانی بھور کے اندر ڈال کر اس کو غرق کر دو، اس کا بیڑا غرق کر دو. اب یہ تمہارے ہاتھ میں ہے. اگر یہ ذمہ داری کا انسان کو اگر خیال ہو تو ہر وقت میں قدم پھونک پھونک کے رکھے. اس لیے اگر یہ دو چار بات بھی ہم کو چلتے چلاتے ہوئے یاد رہے تو انشاءاللہ ہماری زندگی کامیاب رہے گی. ہم کامیاب رہیں گے تو ہمارے ذمہ داری جو ہے انشاءاللہ وہ زندگی بھر کامیاب رہے گی اور جس مقصد کے لیے علم پڑھایا جاتا ہے اس مقصد کے اندر ہم کامیاب ہیں. اس لیے اپنی ذمہ داری کے اوپر نظر انسان اگر رکھے یہ سب سے بڑی چیز ہے. اس لیے کہ شیطان علماء کے ساتھ کے پیچھے زیادہ پڑا رہتا ہے. پبلک کے پیچھے اتنا پڑا نہیں رہتا جتنا کہ یہ ان کے پیچھے پڑا رہتا، علماء کے پیچھے پڑا رہتا. اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کی زندگی گرچہ دیکھنے میں تنہا زندگی ہے لیکن اس کی زندگی میں پوری قوم کی زندگی وابستہ ہے. یہ دیکھنے میں تنہا ہے لیکن حقیقت میں ان کی زندگی ایک انجمن ہے. اس میں تمام امت کی زندگی اس سے وابستہ ہے. اگر یہ ٹھیک رہے گا تو امت بھی ٹھیک رہے گی، یہ بگڑے گا تو لے کر کے ساری امت کو بگڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ ذمہ داری جو علماء کو دی ہے وہ معراج کے موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام کا یاد ہے. آپ کے سامنے حضرت جبریل علیہ السلام نے دو برتن لایا، ایک شراب کا ایک دودھ کا. آپ سے کہا گیا کہ آپ جس کو چاہے پسند کریں.
آپ نے اپنی فطرت سلیمہ سے اپنا ہاتھ بڑھایا تو دودھ کے پیالے کی طرف بڑھایا. حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کا ہاتھ بڑھ جاتا شراب کے پیالے کی طرف تو ساری امت آپ کی گمراہ ہو جاتی. اس لیے کہ آپ کے ہاتھ کے اندر ساری امت کا ہاتھ وابستہ ہے. یہ ہاتھ آپ کا تنہا نہیں ہے، اس میں پوری امت کا ہاتھ اس کے ساتھ بندھا ہوا. یہ ہاتھ اچھائی کی طرف جائے گا تو پوری امت اچھائی کی طرف جائے گی، یہ ہاتھ بگڑے گا تو پوری امت بگاڑ کی طرف جائے گی. یہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو اپنا منصب اپنا مقام یاد دلایا تھا، اور یہ منصب اور مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوالے کر دیا ہوا. اس لیے اگر وہ بھی اپنی اس ذمہ داری کو محسوس کرے کہ ہمارے ہاتھ میں پوری امت کا ہاتھ ہے، تو ہمیشہ وہ اپنے ہاتھ کو صحیح موقع پر ڈالے گا، غلط موقع پر ڈالنے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا. بس یہ دو چار بات یاد رکھو، اللہ چاہے گا تو کامیابی رہے گی. اور سب سے بڑی کامیابی تو یہ ہے کہ فراغت کے بعد اللہ میاں دین کے کام میں لگا دے تو سمجھ لینا کہ اللہ میاں ہمارے علم کو قبول کر لیا. بس ہمیشہ جو کام بھی ہو جائے خدا کے فضل و کرم پر نظر رکھنا، اپنے اوپر کبھی نظر نہیں رکھنا. جو کچھ ٹوٹا پھوٹا ہو جائے سمجھنا کہ یہ خدا کے فضل و کرم سے ہو. ہمارا اپنے کمال کو اور اپنی خوبی کو کوئی دخل اس میں نہیں ہے. جو کام بھی ہو جائے بس ہمیشہ نگاہ خدا کی اوپر ہے، اللہ تیرے فضل و کرم سے ہوا، ہمارا کوئی اس کے اندر دخل نہیں. بس دعا کرو اللہ تعالیٰ اتنے دنوں کے اندر جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ سینوں کے اندر محفوظ کر دے، اور زندگی بھر اس کو بڑھانے کا سامان مہیا کر دے. اور جو کچھ ہم نے حاصل کیا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اس سے فائدہ پہنچائے، اور دنیا کو بھی اس کے ذریعے ہمارے ذریعے سے فائدہ پہنچا دے. دعا کرو. اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.